جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے جو آپ کو آج ہم بتانے ہیں کہ ہم نے یہ ہار جیت کے لیے الیکشن نہیں لڑا تھا۔ میں نے بار بار ٹیلی ویژن پہ کہا، میں نے بار بار سوشل میڈیا پہ کہا، جتنی میٹنگز ہماری ہوئی پاکستان میں جہاں جہاں پہ الیکشن لڑے ہم نے وہاں جا کے یہ بات کی، تو یہ پہلے سے ہم کر رہے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ الیکشن ہار اور جیت کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم یہ الیکشن اس لیے لڑ رہے تھے تاکہ ہمارا جو نظریہ ہے اور ہماری پارٹی کا جو نام ہے یہ لوگوں کے اندر چلا جائے۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ لیاری میں شاید کوئی ایسا گھر ہوگا جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ برابری پارٹی ایک پارٹی ہے اور برابری پارٹی کا نظریہ جو ہے وہ انسانوں کی برابری کے اوپر ہے۔ یہ وہ کام ہے جو میں نے کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب کوئی ہار جاتا ہے تو اس کے بعد 5 سال تک وہ نظر نہیں آتا، ادھر تو جیتنے کے بعد نظر نہیں آتے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تو یہاں تو جیتنے والے نظر نہیں آتے، ہارنے والے کیوں نظر آئیں گے؟ الیکشن جو ہے وہ ایک کاروباری سلسلہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ الیکشن اس لیے لڑتے ہیں تاکہ وہ تھوڑے بہت پیسے لگائیں، اس کے بعد زیادہ پیسے جا کے بتائیں، اگر جیت جائیں تو، اگر ہار جائیں تو اس کے بعد بھی کچھ بااثر لوگوں کو یہ روک ڈال کے کہ ہم الیکشن جیتے ہارے ہیں یا الیکشن لڑے ہیں تو وہ اپنے کافی سارے کام کرا لیں، اسی لیے الیکشن لڑتے ہیں وہ، آپ کو اسی طرح معلوم ہے۔ لیکن ہم نے تو الیکشن اسی لیے لڑا، کیوں؟ نہ تو ہم جیتے ہیں اور پھر بھی ہم یہاں پہ آئے دوبارہ، اور نہ ہی ہم ہارے ہیں تو ہم لیاری میں رہتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی کام کریں۔ ہم تو یہ دونوں کام نہیں کرتے، اس کے باوجود ہم واپس آئے ہیں۔ ہم واپس کیوں آئے ہیں؟ یہ بہت ضروری بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے آپ کو۔ ہم واپس اس لیے آئے ہیں کیونکہ پاکستان میں ہم ایک ایسی پارٹی بنانا چاہتے ہیں جو اس ملک کے 99% لوگوں کی پارٹی ہے، جو اس ملک کے اگر یہ 22 کروڑ کا ہے تو 21 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کی پارٹی ہو، اور وہ جو 20 لاکھ لوگ ہیں ہم ان کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم ان کی پارٹی بھی نہیں ہیں۔ ہم سرمایہ داروں کی، جاگیرداروں کی، دولت مند، بے تحاشا دولت مند لوگوں کی اور مافیاز کی پارٹی نہیں ہے۔ ہم 21 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کی پارٹی ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ 21 کروڑ 80 لاکھ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ان کی پارٹی ہے۔ اب یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، اس کام کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیا جائے تو ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ 21 کروڑ 80 لاکھ لوگ کیسے سمجھیں گے کہ یہ ہماری پارٹی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی مشکل کام ہو، کوئی بھی ناممکن سے ناممکن کام لگ رہا ہو آپ کو لیکن آپ کرنا چاہتے ہو، آپ کے اندر جذبے کی سچائی ہو، آپ کو لگتا ہو میں جو کہہ رہا ہوں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو وہ مشکل کام جو ہے کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ کام ہم نے کراچی میں لیاری میں شروع کیا۔ کون تیرے چہرے والے، کون تیرے
کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ لیاری جو ہے یہاں سے اصل بدلاؤ شروع ہوگا. جس علاقے میں میں اس وقت ہوں لیاری میں, یہاں پہ سب سے زیادہ میں نے جذبے والے لوگ دیکھے. پورے کراچی میں ایسے لوگ نہیں ہیں, جگہ جگہ تو ہوں گے, اکٹھے ایک جگہ پہ ایسے نہیں ہیں. اس کی بہت سی وجہ ہیں, لیکن اصل وجہ مجھے سمجھ آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ آپ سب لوگ لیاری میں لیاری کے لیے اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ بار بار کرنا چاہتے ہیں, اور بار بار لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں, اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں. اور اس دفعہ آپ نے وہ جذبہ بہت زیادہ اونچائی میں لے گئے ہیں, اور آپ نے ایک ایسی پارٹی کو مسترد کر دیا ہے جو ہمیشہ سے یہاں پہ اپنی حکومت جماتی تھی, آپ نے اس کو مسترد کر دیا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو اب اپنے علاقے کو, اپنے آپ کو بدلنے کا جو جذبہ ہے وہ اب آپ کو آگے لے کے چل رہا ہے. تو جو ایسا علاقہ ہو کسی بھی شہر میں, وہ تو سونے کا علاقہ ہوتا ہے, ہیرے کا علاقہ ہوتا ہے, وہ تو اس کی تو مول ہی کوئی نہیں ہوتا. تو ہم لیاری میں اس کی دوبارہ ہیں آپ لوگوں کے پاس. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے میں اور کسی اور پارٹی میں, بلکہ تمام پارٹیز میں فرق کیا ہے, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ اصل بات ہے جو میں کرنے آیا ہوں یہاں پہ اب, کیونکہ یہی بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. میں اسپیشلی آیا ہوں یہاں پہ خاص طور پہ صرف یہ بات بتانے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہم پاکستان میں چاہتے ہیں کہ آپ یہ بات لوگوں تک لے کے جائیں. اور چونکہ پاکستان تو بات کی بات ہے, پہلے کراچی میں تو لے کے جائے نا, پہلے پورے لیاری میں, پھر کراچی میں, اور پھر لیاری سے جو سفر شروع ہو رہا ہے یہ پورے پاکستان میں لے کے جائے گا. اس کو ہال سے باہر بھی لے کے جانا ہے انشاءاللہ. یہ نہ ہو کہ یہ دیواریں جو ہیں بس یہی سنیں, ہمیں اس پوری فضا کو سنانی ہے. یہ ساری بات آپ جو میرے ساتھ موجود ہیں, ہم سارے کچھ کرنے ہیں یہاں پہ, تو میں وہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. برابری پارٹی پاکستان غریبوں, محنت کشوں, مزدوروں, کسانوں اور مڈل کلاس کے لیے نہیں بنی. یہ غریبوں, محنت کشوں, مزدوروں, کسانوں اور مڈل کلاس ان کی اپنی پارٹی ہے. یہ خود چلائیں گے اس کو, جب تک سورج چاند رہے گا. آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ میں آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں. ساری پارٹیز آتی ہیں, وہ آگے کہتی ہیں کہ جی ہم غریبوں کے لیے یہ کریں گے, محنت کشوں کے لیے یہ کریں گے, مزدوروں کے لیے یہ کریں گے, کسانوں کے لیے یہ کریں گے, مڈل کلاس کے لیے یہ کریں گے. ایسے کہتی ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی لوگ اس پارٹی کے لیڈر ہوں گے, اور آپ خود ہی اپنے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے کریں گے. آپ انشاءاللہ سب اہم کریں جواب صاحب کے ساتھ. یہ اصل فرق ہے. اس علاقے میں ایک کام کرتے ہیں مجھے صرف ایک کام. اس علاقے میں ہر محلے میں ایک چھوٹا سا دفتر کھول دیں پارٹی کا. انشاءاللہ اس محلے کے دفتر کو اس محلے کے نوجوان لڑکے چلائیں یا لڑکیاں چلائیں. یہ کرتے ہیں بس مجھے. اگر ہر محلے میں وہی نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ دفتر چلائیں گے جو
محلوں میں چھوٹے چھوٹے بلدیوں میں یہ جو کاؤنسلز ہیں ان کے اندر لوگ بیٹھے ہوں گے تو ہم انہی لوگوں کو بلدیاتی انتخابات لڑائیں گے, انہی لوگوں کو جو سلام کو لیاری میں ہر محلے میں دفتر کھول دیں اور ہمارا پیغام ہمارے لیفلیٹس کے ذریعے گھروں گھروں میں لے جائیں, بتائیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. تمام گھروں میں ہمارا لٹریچر ہو, یہ نوجوان کر سکتے ہیں, یہ اپنے لیے کرنا ہے آپ نے, میرے لیے نہیں کرنا. یہ برابری پارٹی میرا کیا ہے, کل مر جاؤں, اللہ نہ کرے, کیوں اللہ نہ کرے, اللہ ہی کرتا ہے, مرنا تو سب نہیں ہے. ابھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے جواد صاحب. اور بھائی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں نا جب کوئی, اور میری بات سنو یار, جب کوئی چلا جاتا ہے نا دنیا سے تو پھر آپ اس کو صرف رو سکتے ہیں, آپ نے پھر وہی کرنا ہوتا ہے جو آپ پہلے کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ پہلے کوئی غلط کام کریں تو غلط کام کرتے رہیں گے, اچھا کر رہے تھے تو اچھا کرتے رہیں گے. اور لیڈر جو ہوتے ہیں نا وہ وہی ہونے چاہیے جو آپ کو اپنے جیسا بنا دیں, جو اور لیڈر پروڈیوس کر دیں, ادروائز کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی کسی قسم کی. اگر آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں نے کہا نا, وہ کہتے ہیں نا مجھ سے پہلے کتنے شاعر آئے اور آ کر چلے گئے, کچھ آہیں بھر کر لوٹ گئے, کچھ نغمے گا کر چلے گئے. وہ بھی ایک پل کا قصہ تھے, میں بھی ایک پل کا قصہ ہوں. کل تم سے جدا ہو جاؤں گا تو آج تمہارا حصہ ہوں. تبدیلی کا ایک ہی نعرہ, جواد ہمارا, تبدیلی کا ایک ہی نعرہ. تو اگر آپ لوگ یہ کرتے ہیں صرف, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو لٹریچر ہم آپ کو دیں گے وہ آپ کی بات کرے گا, وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ لیاری کو کیسے بدل سکتے ہیں, وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ آپ کراچی کو کیسے بدل سکتے ہیں, اور وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ آپ پاکستان کو کیسے بدل سکتے ہیں, اور آخر میں وہ یہ بھی بتائے گا کہ آپ اس دنیا کو کیسے بدل سکتے ہیں. یہ لیاری سے کر سکتے ہیں آپ صاحب. یہ دنیا جو ہے جس طریقے سے چل رہی ہے یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. اس میں امیر بہت امیر ہے, غریب بہت غریب ہے, اور یہ سارا مسئلہ نظام کا ہے, یہ نظام کا پرابلم ہے, اور نظام پہ کوئی پارٹی بات نہیں کرتی. ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگ پاکستان میں جو بھی یہاں رہتے ہیں ان کو ان کی بنیادی ضروریات ریاست دے. یہ وہ بات ہے جو اپنے محلے محلے میں گھر گھر میں پہنچانی ہے. لیاری کے اندر ہر انسان کو پتا ہو کہ یہ اس کا حق ہے, یہ اس کا حق ہے کہ اس کو ریاست میں جو کچھ چیزیں موجود ہیں وہ اس کو ملے. یہ پیغام, یہ تو 2-3 لفظ بولے میں نے, یہ تھوڑا بہتر طریقے سے تھوڑا سا ایکسپلین کر کے ایک صفحے کے لٹریچر ہم آپ کو دیں گے, لوگوں تک پہنچائیں. محلوں میں ہر محلے میں دفتر کھولتے ہیں. آپ یہ وعدہ کرتے ہیں آج ان تمام لوگوں میں سے وہ لوگ منتخب کرنے میں اپنے لیے جو کہ آپ کے جس علاقے میں رہتے ہیں لیاری میں, وہ وہاں چاہے اپنے گھر کے باہر دروازے کے ساتھ ایک بورڈ لگا دیں, چاہے اپنی دکان پہ بورڈ لگا دیں ہمارا, چاہے اپنی بیٹھک میں لگا دیں, چاہے اپنی گلی میں لگا دیں بورڈ, چاہے گلی کے باہر کرسیاں رکھ کے دفتر بنا دیں, لیکن ہمیں ہر محلے میں دفتر چاہیے لیاری کے. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ وعدہ کرتے ہیں. اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ لیاری کو چلائیں گے بھی آپ, بنائیں گے بھی آپ, ترقی بھی آپ اس کو دیں گے, اور آپ بھی لیاری کو بدلیں گے, اور کوئی آگے بڑھے گا. آپ
ہوتا ہے تو آپ خود بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کس طرح حل کیا جائے، یا پرائم منسٹر سے کہتے ہیں کہ حل کر دو گھر کا مسئلہ؟ اسی طرح لیاری کا مسئلہ لیاری والوں کو حل کرنا ہے. یہ کوئی لوگ نہیں ہے جو طرح کے ووٹ لے کے الیکشن لڑ کے پارٹیوں کے نام پہ واپس چلے جاتے ہیں اور آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کرتے. وہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ لیاری ان کا نہیں ہے، یہ گھر بھی ان کے نہیں ہے. وہ کاروبار کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کاروبار کر رہے ہیں. برابری پارٹی کاروباری سیاست نہیں کر رہی. ہم کاروبار نہیں کر رہے. ہم یہاں پہ کسی قسم کا کوئی کاروبار کرنے نہیں آئے. ہم آپ سے صرف اور صرف بات کرنے آئے ہیں. ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ سب سے پہلے دماغ میں چیزیں ہوتی ہیں، پہلے سمجھیں، ذہنی غلامی کو دور کریں. آپ کو بتایا گیا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اپنا دماغ بدلے، پہلے اپنا دماغ بدلے، اپنی سوچ بدلے. یہ اسی لیے میں آیا ہوں آپ کے پاس بات کرنے. آپ اپنی سوچ بدلے. آپ غلام نہیں ہیں، آپ کسی کے آقا بھی نہیں ہیں. آپ سب انسان برابر ہیں، ایک جیسے ہیں. تو یہ جو سوچ ہے ایک دفعہ آپ کے اندر آ گئی تو یہ سوچ لیاری بدل دے گی. یہ سوچ ہوتی ہے پہلے، سوچ پھر عمل میں ڈھلتی ہے، اور جب عمل میں ڈھل کے آپ کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے سامنے رزلٹ آتا ہے. ہمیشہ عمل جو ہے وہ آپ کو آگے لے کے چلتا ہے، لیکن عمل سوچ سے پیدا ہوتا ہے. آپ اپنی سوچ بدلیں. یہ علاقہ بدل سکتے ہیں آپ اگر آپ اپنی سوچ بدل لیں تو لیاری بدل جائے گا. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. مجھے دفتر کھول دیں یہاں پہ لیاری میں، ہر محلے میں کھول دیں. ہم لیاری میں 5 سال بعد تو بہت بار کی بات ہے، ہم جو بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں ہم اس میں تمام بلدیہ جتنے بھی ہیں یہاں پہ اپنے ہی لوگ کھڑے کر کے، اپنے ہی لوگ، اپنے مامے چاچے ہمسائے، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے محلے داروں کے پاس جا کے ووٹ مانگے گا. تو کیا ووٹ نہیں دیں گے اس کو؟ اور اگر اس نے یہ بات بھی کی ہوگی کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں تو کیا ووٹ نہیں ملے گا اس کو؟ اور کیا اگر اس کا کردار اچھا ہوگا اور اگر وہ پیسہ نہیں بناتا ہوگا اور وہ ہم ہر صورت میں یہ انشور کریں گے، مطلب اس کو یقینی بنائیں گے کہ آپ میں سے ایسے کوئی لوگ نہ ہو، ایسے کوئی لوگ منتخب نہ کریں ہم جو پیسہ بنانے یا کاروبار کرنے آئیں گے سیاست میں. وہ چاہے غریب بھی ہوں، پھر ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں غریب چاہیے، ہمیں محنت کش چاہیے، مزدور کسان چاہیے، لوگ مڈل کلاس کے لوگ چاہیے، لیکن مخلص ایماندار وفادار لوگ چاہیے. کاروباری لوگ نہیں چاہیے. وہ کاروبار اس کے علاوہ بے شک جتنا مرضی کریں، ہم ان کو منع نہیں کرتے، لیکن وہ سیاست کو کاروبار نہیں بنا سکتے کیونکہ میں نے نہیں بنایا، ڈاکٹر شناز نے نہیں بنایا، فیاض گورکھ صاحب نے نہیں بنایا، برابری پارٹی کی جتنی لیڈرشپ ہے اس نے نہیں بنایا. ہم اپنے پیسے خرچ کر کے سیاست کر رہے ہیں، اپنے پیسے خرچ کر کے. اور ہم جن سے لڑ رہے ہیں ہمیں پتا تھا کہ ہم ان سے جیتنے کے امکانات سب سے کم ہوں گے. کسی عام آدمی سے لڑ لیتے. میں نے تو بلاول زرداری صاحب کے سامنے لڑا، میں نے تو عمران خان صاحب کے سامنے لڑا، اور میں نے تو جا کے شہباز شریف صاحب کے سامنے لڑا. اور پیسے بھی خرچے ہیں، ٹائم بھی دیا ہے. تو اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ نہیں کر سکتے. آپ کو خلوص کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، خلوص کے ساتھ. یقین کریں اگر آپ جیسے اگر ایک بھی انسان آپ میں سے لڑکا لڑکی کوئی کہتا ہے، اور نوجوان زیادہ ہونے چاہیے، ہمیں بزرگ چاہیے ان کو ٹرین کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے. لیکن ہمیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں ینگ لوگ چاہیے، نوجوان لڑکے لڑکیاں چاہیے. وہ کہتے ہیں جس کے پاس نوجوان ہے اس کے پاس مستقبل ہے. تو اس لیے ہمیں لیاری میں
محلوں میں ہر محلے میں دفتر چاہیے اور دفتر کو چلانے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں چاہیے اور ہمیں تمام ادھر ہمارے جو بزرگ ہیں ہمیں ان کی سب کی ملا کے وہ جو خوبصورت چیز ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو مشاورت چاہیے ہمیں آپ لوگوں سے تربیت چاہیے ان لوگوں کی آپ ان کو اچھی باتیں بتائیں آپ کے پاس سب کے بعد اچھی باتیں ہیں وہ کہیں پہ معاش کے سلسلے میں روزی روٹی کے سلسلے میں سارا دن جو برباد ہوتا ہے ہمارا اس کے اندر اچھی باتیں کہیں دور گم ہو جاتی ہیں دفن ہو جاتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے سارا دن جھوٹ سچ جو بولنا پڑتا ہے آپ بڑا بڑا غلط کام بھی کرتے ہوں گے بال بچوں کی روزی کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن جب آپ کے محلے میں وہ دفتر کھل جائے تو اس کے بعد کم از کم ان کے ساتھ جا کے ضرور بیٹھیں اور وہاں صرف سچ بولے وہ سچ جو دفن ہوا ہے اس کو نکالے وہ ان نوجوانوں کو دے ان کی تربیت کرے آپ سب کے اندر ہے سچ آپ سب کے اندر اچھائی ہے سب کے اندر ہے یہ حالات میں مارا ہوا ہے لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ لوگ تبدیلی کے لیے کام کر رہے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں کیونکہ وہی تبدیلی کا اصل نشان ہے وہی تبدیلی کی اصل علامت ہے اور آپ کی ان کو مشاورت بھی چاہیے آپ کی ان کو شفقت بھی چاہیے وہ آپ ان کو دیجیے تو یہاں پہ جو میں نے بات کی ہے ساری یہ بات میں نے جتنے بھی یہاں پہ برابری پارٹی کے جتنے بھی عہدیدار ہیں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں اتنے خوبصورت لوگ ہیں میں نے بھی دیکھا اتنے جذبے سے بات کر رہے ہیں خدا کرے کہ یہ ان کا جذبہ سچا ہو جو میرے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں جو پارٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں تو صرف حسن ظن کر سکتا ہوں نا کیسا ہو دلوں کے حال تو میں نہیں جانتا لیکن میں چاہوں گا میں امید کروں گا کہ آپ کے اندر یہ واقعی یہ چیز ہو تو میں نے صرف یہی آپ کو پیغام دینا تھا میں زیادہ بڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا مجھے لیاری میں پورے لیاری میں جتنا بھی کاؤنسلز ہیں ضلع کاؤنسلز اور جتنے بھی محلے ہیں ہر جگہ بورڈ ہم آپ کو دیں گے آفس آپ چلائیں گے لیفلیٹس ہم آپ کو دیں گے آفس آپ چلائیں گے آپ کو کرایہ پہ لینے کی ضرورت نہیں گھر میں کھول دیں میں کہہ رہا ہوں دکان میں کھول دیں آپ ہر جگہ ایک دفتر کھول دیں بس باقی کام جو ہے ہم مل کے کریں گے آپ سب لوگ جو بھی یہاں پہ ہیں آپ کا بہت شکریہ ہم انسانی برابری کی بات کرتے ہیں ہم اس ملک میں تمام لوگوں کو ہر وہ چیز دینا چاہتے ہیں جو اس ریاست میں پیدا ہوتی ہے اگتی ہے بنتی ہے ملتی ہے اس کے بازاروں میں ہم سمجھتے ہیں ہر ایک کا اس پہ حق ہے اگر کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے اس کو یہ سب چیزیں ملنی چاہیے اور برابری کی بنیاد پہ ملنی چاہیے ہر انسان کو چوٹ لگتی ہے اس کو درد ہوتا ہے ہر انسان کو بھوک لگتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے ہر انسان کو دوائی چاہیے اگر وہ بیمار ہو جائے یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں یہ سب کو ضروری چاہیے ہماری تعلیم ہم برابری پارٹی میں دو باتیں بتا دوں برابری پارٹی جس طرح کا نظام لانا چاہتی ہے وہ کوئی پارٹی آپ کو نہیں کہے گی ہم چاہتے ہیں کھانا کپڑا گھر تو ہو گیا وہ تو سب کو ملنا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے تمام پاکستان میں غریب اور امیر کا ایک ہی طرح کا اسکول ہو سب کا اسکول فرق نہیں ہو سکتے اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہسپتال امیر و غریبوں کے علیحدہ نہ ہو ایک طرح کے ہسپتال ہو اور تمام دوائیاں یہاں مفت دستیاب ہو اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے اس کو مفت ملے علاج مفت ہو یہ چیز کرنے کے لیے آپ کو ریاست کا پورا ڈھانچہ ہلانا پڑتا ہے ان میں ہمت نہیں ہے نہ طریق انصاف میں ہے نہ مسلم نور میں ہے نہ پیپلز پارٹی میں ہے یہ کبھی نہیں کر سکتے یہ اس نظام کا بنیادی ڈھانچہ آپ ان سے پوچھ لے جا کے ابھی جائیں آپ کا جو الیکٹ ہوا ہے اس سے جا کے پوچھیں کہ نظام کا ڈھانچہ چینج کرو گے کیا غریب کو لیڈرشپ دو گے کیا ہر جگہ غریب مڈل کلاس انسان پارلیمنٹ میں جائے گا اور کب جائے گا اگر تم کہتے ہو وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتا اور وہ ڈھانچہ بھی نہیں بدل سکتا ادھر جن کے پاس جاگیریں ان سے لے نہیں سکتا جو ادھر جاگیرداری نظام ختم نہیں کر سکتا یہ عمران خان صاحب جو مرضی کہتے ہیں یہ نہیں کرے گا یہ میں
آپ کو بھی کہہ کے جا رہا ہوں، آپ پوچھ لیجیے جا کے. اس لیے ہم بالکل فرق لوگ ہیں. ہم برابری پارٹی بالکل فرق پارٹی ہے. ہم تمام چیزیں ریاست جو پیدا کرتی ہے وہ ہم سب کو سمجھتے ہیں دینے کا حق ہے، اور ہم ایسا نظام لے کے آئیں گے. ایسا نظام کوئی نہیں لے کے آئے گا، کوئی اس میں بات نہیں کرتا. تو صرف دفتر کھول دیں مجھے، صرف دفتر ہر محلے میں کھول دیجیے. ہم مل کے لیاری کو بدلیں گے، ہم مل کے کراچی کو بدلیں گے،